السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم.اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس کا موضوع ہے دکن میں اردو کی ابتدا، نثر و نظم کی ابتدا۔ تو اب 3.6 سے شروعات کی جا رہی ہے۔ سلطنتوں کا رول۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا زمانہ بہمنی سلطنت کا زمانہ ہے۔ 934 ہجری میں بہمنی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے 5 صوبوں یعنی بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، برار اور بیدر کے صوبہ داروں نے بغاوت کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیجاپور میں عادل شاہی، گولکنڈہ میں قطب شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی اور بیدر میں برید شاہی سلطنتوں کی بنیاد پڑی، جس میں سے برید شاہی اور اماد شاہی سلطنتیں کمزور ہونے کی وجہ سے عادل شاہی، نظام شاہی اور قطب شاہی میں ضم ہو گئیں۔ بیدر کی برید شاہی کو عادل شاہی سلطنت نے، برار کی اماد شاہی کو احمد نگر کی نظام شاہی حکومتوں نے ضم کر دیا۔ بقیہ 3 سلطنتوں کے حکمرانوں یعنی عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی کے حکمرانوں نے صرف شعر و ادب کی سرپرستی کی بلکہ خود بھی اس زبان کو ادبی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ قطب شاہی خاندان کے 5ویں فرمان و محمد قلی قطب شاہ، جس نے 50,000 کے قریب شعر کہے، یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس خاندان کے دوسرے فرمان رواؤں سلطان محمد سلطان عبداللہ اور ابو الحسن نانا شاہ نے بھی اس زبان میں شاعری کی۔ اب 3.7 وجہی کا۔ لیکن ذل اللہ کو زور صاحب نے سلطان محمد قطب شاہ کا تخلص بنایا ہے۔ وجہی اس عہد کا مشہور شاعر اور نثر نگار ہے، جس نے نظم میں قطب مشتری لکھنے کے علاوہ نثر میں سبرس لکھ کر دکنی نثر کو ادبی رنگ دیا۔ ابھی تک دکنی نثر صرف مذہبی اور فلسفیانہ موضوعات کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ تو اب وجہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اس زبان کے لیے دکنی کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ سب اس میں ہی اپنی زبان کو زبان ہندوستانی کہتا ہے۔ وجہی کے علاوہ اس عہد کے دوسرے اہم شاعر غواصی اور ابن نشاطی ہیں۔ غواصی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال طوطی نامہ، مینا ستوونتی، ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند، جو ایک فارسی مثنوی بساطین کا ترجمہ ہے۔ شاعرانہ صنعت گری کا کمال ہے، جن میں مصنف نے 39 صنعتیں استعمال کی ہیں۔ اس دور کے دوسرے مشہور شاعر اور ادیب حسب الذیل ہیں۔ کون کون ہیں شاعر مشہور؟ دیکھیے، نمبر 1 حسن شوقی، نمبر 2 جنیدی، مثنوی ماہپیکر، نمبر 3 قطبی تحفہ النسائے، نمبر 4 سلطان دیوان، نمبر 5 سید تلافی معراج نامہ، نمبر 6 شاہ راہ جوسراں جی خدانما تمہیدات عین القضاء، نمبر 7 طبعی پراہ گل انداہ، نمبر 8 صبوغ عرصے، نمبر 9 غواصی مرثیے، نمبر 10 غلام علی لطیف ظفرنامہ محمد حنیف، نمبر 11 غلام علی مصنف وجاوت، نمبر 12 عہد مصنف لیلا مجنوں، نمبر 13 افضل قصیدہ گو۔ مذکورہ بالا مصنفین کی زبان قدیم اردو یا دکنی کے مستند نمونے پیش کرتی ہے۔ یہ اپنی زبان کو دکنی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں خلاصہ کلام پر 3.8 میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دکنی زبان میں نثر کا وجود پہلے ہوا، جبکہ تمام ادبی زبانوں میں نظم کا وجود پہلے ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دکنی زبان میں نثر اس کی ابتدا ترجمہ سے ہوتی ہے۔ ترجمہ کا کام آسان تھا، اس لیے صوفیہ کرام نے عربی کی کتابوں سے ترجمہ کیا، ترجمہ کر کے نثر لکھتے تھے اس زمانے میں، اس دور میں، اور اس طرح نثر کا وجود پہلے ہوا، پھر فطری عمل شروع ہوا اور دیگر ادبی زبانوں کی طرح اس زبان میں بھی قافیہ پیمائی اور تک بندی شروع ہوئی۔ اس طرح شاعری وجود میں آ گئی۔ دکنی زبان کا قدیم نثر اور اس زبان کے قدیم نظم دونوں کا مطالعہ اردو زبان کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس موضوع کے مطالعہ سے قدیم اردو اور قدیم اردو نظم کا خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب سوالات برائے مشق ہے، اس کا پوری طرح سے پڑھنے کے بعد سوال کا جواب دینا ہے۔ تو دیکھیے، دکنی زبان نثر کے پہلے وجود میں آنے کی وجوہات کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ اب نمبر 2 ہے معراج العاشقین، دکنی زبان کی پہلی کتاب ہے۔